نبی کی ہر شکن کا مرتبہ فرمان جیسا تھا، بدن کے رحل پر چہرہ کھلے قرآن جیسا تھا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن العظیم، یا ایہا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلطان پور قریش نگر کے زندہ دل غیور مسلمانوں، ہم زندہ نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں، زندہ دلی کے ساتھ سب لوگ بولتے یا رسول اللہ۔ بڑی بڑی اچھی نعتیں آپ نے سماعت کی۔ عارف رضا قریشی بھی آپ کو چند اشعار نعت پاک کے سماعت کرنے جا رہا ہے، پہنچانے جا رہا ہے، سماعت کر لیں سب لوگ ایک بار حضور کی آمد کی خوشی میں جی لگا کے بولتے یا رسول اللہ۔ تھکے ہوئے لوگوں میں عارف رضا قریشی کا مزاج نہیں بنتا ہے، ذرا حساس بشاس چہرے لے کر بیٹھیے تو پھر مزہ آئے گا۔ حضور کی آمد پر یہ بیان ہو رہا ہے تو پتہ چلنا چاہیے کہ نبی کی آمد پر دنیا والے ہی نہیں، صرف انسان خوشی نہیں مناتے ہیں بلکہ خالق کائنات کی جتنی بھی مخلوق ہے ان کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ کل مخلوق میرے نبی کی آمد پہ خوشی مناتی ہے۔ ان کے علاوہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ اب ہم سب حضور کے غلام ہیں، حضور کے امتی ہیں، تو پھر الحق کے ہمیں ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم نبی کے نام پر بولیں، جی لگا کے بولے سبحان اللہ۔ جو ہاتھ نبی کے نام پہ اٹھتا ہے پھر اس ہاتھ میں کبھی فالج کا اثر نہیں ہوتا ہے، جو زبان نبی کے نام پہ کھل جاتی ہے وہ زبان کبھی زبان سے بندہ گونگا نہیں ہو سکتا ہے، جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ۔ رب سلم کی صدا سوچو ذرا، بول دے سبحان اللہ۔ رب سلم کی صدا سوچو ذرا، رب سلم کی صدا سوچو ذرا۔ آپریٹر صاحب تھوڑا سا واپسی ہلکا ایگو بڑھا دیں اور ریپیٹ تھوڑی سی بڑھا دیں، جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ رب سلم کی صدا سوچو ذرا، رب سلم کی صدا سوچو ذرا، سوچو ذرا، سوچو ذرا۔
رب سلم کی صدا سوچو ذرا رب سلم کی صدا سوچو ذرا رب سلم کی صدا سوچو ذرا میرے آقا کی دعا سوچو ذرا میرے آقا کی دعا سوچو ذرا میرے آقا کی دعا سوچو ذرا رب سلم کی صدا سوچو ذرا یہ شعر سنے کہ آپ طرف جائیں گے جی لگا کے بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ رب سلم کی صدا سوچو ذرا اے حلیمہ سعدیہ سوچو ذرا اے حلیمہ سعدیہ سوچو ذرا کون حلیمہ سعدیہ میرے کریم آقا کے غلام ہو یہ حلیمہ سعدیہ میرے نبی مکرم کی وہ ماں ہے جنہوں نے میرے کریم آقا کو دودھ پلایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ ایسے نہیں بولنا جی لگا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ رب سلم کی صدا سوچو ذرا اے حلیمہ سعدیہ سوچو ذرا سوچو ذرا اے حلیمہ سعدیہ سوچو ذرا اے حلیمہ سعدیہ سوچو ذرا اے حلیمہ سعدیہ سوچو ذرا آمنہ سے کیا ملا سوچو ذرا آمنہ سے کیا ملا سوچو ذرا آمنہ سے کیا ملا سوچو ذرا اور گیسوئے شمس و دہا کے سامنے گیسوئے شمس و دہا کے سامنے گیسو کہتے ہیں بال مبارک حضور کے بال کے بارے میں شاعر لکھتا ہے جی لگا کے بول دے سبحان اللہ گیسوئے شمس و دہا کے سامنے 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 کیا ہے سابن کی گھٹا سوچو ذرا کیا ہے سابن کی گھٹا سوچو ذرا کیا ہے سابن کی گھٹا سوچو ذرا سوچو ذرا کیا ہے سابن کی گھٹا سوچو ذرا اور نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے جو سرکار اعلیٰ حضرت سے پیار کرتے وہ خاموش نہیں رہیں گے طلب کے بولتے سبحان اللہ جتنے لوگ اعلیٰ حضرت والے ہیں وہ ہاتھ اٹھا کر بولتے یا رسول اللہ نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے کیسے ملے نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے نعت لکھنے کے لیے کیسے ملے لہجہ احمد رضا سوچو لہجہ احمد رضا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری لہجہ احمد رضا سوچو ذرا یہ شعر سماعت میں محبت کے ساتھ بولتے سبحان اللہ دشمن احمد پہ شدت کیجئے دشمن احمد پہ لعنت بے شمار 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 سورہ تبت یدا سوچو ذرا سورہ تبت یدا سوچو ذرا سوچو ذرا سوچو ذرا نثار تیری چہر پہر پر نثار تیری چہر پہر پر ہزاروں عیدیں سبحان اللہ
دیکھیے آدھا مصرع مجھے پڑھنا ہے آدھا آپ کو پڑھنا ہے تاکہ پڑھنے کا ثواب مجھے بھی مل جائے اور آپ کو بھی پڑھنے کا ثواب ملے جی لگا کے بولتے سبحان اللہ نثار تیری چہر پہر پر ہزار عید ربیع الاول نثار تیری چہر پہر پر ہزار عید ربیع الاول سوائے بلیس کے جہاں میں سوائے بلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے سبھی تو خوشیاں اور میرے سیدی سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان ہمیں عقیدہ دے گئے کون سا عقیدہ دے کے گئے میرے امام نے عقیدہ دیا انہیں جانا انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا اللہ کے بولی سبحان جی لگا کے بول دو سبحان اللہ دیکھیے آخری تقریر ہو رہی ہے معاملہ بالکل یہ سمجھیے کہ میں تقریر کر رہا ہوں اس وقت میں یہ بڑی بات سمجھیے بس دو باتیں ہیں لاسٹ میں یا تو بہت اچھا معاملہ ہو جاتا ہے یا پھر معاملہ پہنچ ہو جاتا ہے مگر آپ کی اگر محبتیں ملیں گی تو قریشی آپ کے سلطانپور ضلع کے آپ قریش نگر میں آپ سے پہلی بار میری ملاقات ہے انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو جی لگا کے بولے سبحان اللہ سبحان اللہ مطلب کہ بول دے یا رسول اللہ یا رسول اللہ انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان دنیا سے مسلمان گیا میرے کریم آقا کے غلاموں میں نے خطبہ مسونہ کے بعد اپنے رب کریم کی مقدس اور لا رہے کتاب سے مقدس آیت پاک جشن عید میلاد النبی کے موقع پہ میرے کریم رب نے جو میرے نبی کونین کی شانوں کی بابت اعلان فرمایا میں نے قرآن کی آیت تلاوت کی ہے میرا کریم رب فرماتا ہے یا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا قرآن کا ترجمہ سن لے میرا کریم رب فرماتا اے میرے نبی اے میرے غیب کی خبریں بتانے والے نبی میں نے آپ کو حاضر و ناظر بنا کے بھیجا ہے میں نے بشیر و نذیر بنا کے بھیجا ہے میں نے آپ کو خوشخبری میں نے آپ کو خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے وداعیا الی اللہ میں نے اپنی طرف آپ کو اس لیے بھیجا ہے تاکہ لوگوں کو میری طرف بلا کے دعوت دینے والا بنا کے بھیجا ہے وسراجا منیرا سبحان اللہ سبحان اللہ میرے لجپال نبی میں نے آپ کو چمکا کے بھی بھیجا ہے جو آپ سے مل جائے گا جو آپ کے قدم ناز میں آ جائے گا میں رب اعلان فرماتا ہوں میں نے آپ کو چمکا کے بھی بھیجا ہے جو آپ کے دامن کرم میں آ جائے گا میں اسے بھی چمکا دوں گا میرے سرکار امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اشاق حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ چمک تجھ سے پاتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے میرا دل بھی چمکا چمکانے والے سبحان اللہ
اچھا لگ رہا ہے؟ اچھا لگ رہا ہے؟ اور جتنی گفتگو آگے بڑھتی رہے گی انشاءاللہ مزہ آتا رہے گا. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. میرے کریم آقا کے غلاموں 12 ربیع النور کو حضور کو اللہ رب العزت نے دوشنبہ کے دن پیر کے دن رات جا رہی تھی دن آ رہا تھا. یوں سمجھو کہ اندھیرا جا رہا تھا اجالا آ رہا تھا. اندھیرا جا رہا تھا نور آ رہا تھا. روشنی آ رہی تھی میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے. جی لگا کے بول دے سبحان اللہ. میرے کریم آقا کے غلاموں حضور کا نام تو سب کو پتہ ہے. آسمانوں میں میرے مصطفیٰ کا نام احمد ہے. میں چاہتا ہوں کہ آپ سے تھوڑی سی باتیں اچھی تو آپ کو لگے گی, تکلیف سنیں گے آپ انشاءاللہ جو انداز ہے میں کروں گا, لیکن میں تھوڑی سی نالج بھی آپ کو پتہ چلنا چاہیے, نالج بھی آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ حضور کا نام آسمانوں میں احمد ہے, زمین میں میرے مصطفیٰ کا نام محمد رسول اللہ. زمین میں میرے مصطفیٰ کا نام محمد الرسول اللہ ہے اور آسمانوں میں حضور کا نام احمد ہے. اور حضور کے باپ کا نام پتہ ہے کسی کو؟ حضور کے باپ کا نام جناب حضرت عبداللہ رضی اللہ. حضور کی ماں کا نام حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. دیکھیے یہ نہیں کہ تقریر تو ہی واہ واہ بہت اچھی تقریر کی مولانا صاحب نے چوکے چھکے مار دیے پھر ہاں اور پتہ ہی نہیں چلا ہم نے تقریر ہوئی کس کی ہے. ہاں تو یہ بھی تو ہمیں پتہ چلنا چاہیے. میرے کریم آقا کے غلام میرے نبی کونین سرور کون مقام میں نے 2 قرآن کیا ہے. میں نے قرآن کی آیت پڑھی, اس میں 2 جملے آئے, 2 آیتیں آئیں. منیرا, سراج کا معنی بھی نور ہے اور منیر کا معنی بھی نور ہے, مگر دونوں میں فرق ہے. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. قریشی کی تقریر انشاءاللہ تعالی قرآن و حدیث کے حوالے سے ہوگی. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. سراج کا معنی نور, نور کا مطلب کیا ہے؟ روشنی, اجالا کرنا, اجالا کرنا, چمکانا. منیر کا معنی بھی روشنی, چمکانا, لیکن لوگوں دونوں میں فرق ہے. سراج کا معنی ہے چمکا ہوا آنا اور منیر کا معنی ہے جو اس کے پاس آ جائے وہ تو خود چمک رہا ہے مگر جو اس کے پاس آ جائے وہ بھی چمک جاتا ہے. اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ آؤ لوگوں میرے کریم آقا کے غلاموں, یہ میرے نبی کا نور کون سا نور ہے؟ جب اللہ رب العزت نے سب سے پہلا انسان جناب آدم علیہ السلام, ذرا جی لگا کے بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑی گہری بات بتانے جا رہا ہوں, طلب کے بول دے سبحان اللہ. سبحان اللہ. اللہ رب العزت نے فرشتوں سے ارشاد فرمایا, او میرے فرشتوں, میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں, میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا. گویا کہ اللہ رب العزت نے مشورے کے طور پہ فرشتوں سے فرمایا, لیکن لوگوں یاد رکھنا میرا رب مشورے سے پاک ہے, اس سے مشورے کی ضرورت نہیں. مگر میرے کریم آقا کے غلام وہی رب فرماتا, وہ میرے لجپال نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, ایک ایک جملے پہ پکڑو گی, ایک ایک جملے کو غور سے سننا مزہ آ جائے گا. میرے کریم آقا کے غلام اللہ کریم نے فرمایا, او میرے لجپال نبی, جب تم کسی کام کا ارادہ فرماؤ, جب کسی کام کو کسی قانون کو نافذ کرو, تم میرے بندوں کو یعنی اپنے یار صحابہ کو سامنے بٹھا کے مشورہ لے لینا. یہ لوگوں نہ اللہ کو مشورے کی ضرورت نہ مصطفیٰ کو مشورے کی ضرورت, مگر میرے کریم آقا فرماتے, لوگوں میں نے جو صحابہ سے مشورہ لیا میرے کریم رب نے فرشتوں کے سامنے مشورہ پیش کیا. اس کی وجہ کیا ہے میرے مولا بتا دے. آواز آئے گی میرے بندے, اس کی وجہ یہ ہے تاکہ میرے محبوب کی امت کو پتہ چل جائے مشورہ لینا غلط نہیں, مشورہ میرے کریم محبوب کی سنت ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا, جو بندہ مشورہ لے لیتا ہے وہ کبھی غلطیوں میں ملوث نہیں ہوتا ہے. میرے کریم آقا نے فرمایا, لوگو میرے امتیوں سن لو, مشورہ میری امت کے لیے اللہ نے رحمت بنا دیا ہے.
مجھے مگر ادھر نہیں جانا تھا. بات کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمانا چاہیے. کیا آدم علیہ السلام کو بنانا چاہا. حضرت آدم علیہ السلام کو جب اللہ رب العزت نے بنایا, شارٹ میں سنیے ورنہ حضرت آدم علیہ السلام کی اگر ہسٹری میں پہنچوں گا تو وقت لگے گا. آپ پھر رات چاہیے اور 2-3 راتیں چاہیے. تو اللہ کا شکر ہے عارف رضا قریشی بیان تو کر سکتا مگر اس پہ مجھے بھی نہیں جانا. حضور کی پیدائش پہ آنا. جی لگا کے بول دو صبح اور حق کے بولیے یا رسول اللہ. جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرما دی. فرمانے کے بعد میں میرے کریم آقا کے غلام و حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بن گیا. اور میرے نبی کی شان کیا ہے؟ میرے نبی کی شان یہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین. میں اپنے نبی کی شان کہاں سے لے کے چلنا چاہتا ہوں. میں اپنے آقا کی شان بتانا چاہتا ہوں. میرا نبی کتنا لجپال ہے, میرا نبی کتنا شانوں والا ہے, میرا نبی کتنی فضیلت والا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے بنا دیا. اللہ رب العزت نے حکم فرمایا روح سے آدم کے اندر داخل ہو جا. آئے گا طلب جائیں گے. جی لگا کے بولے سبحان اللہ. سبحان اللہ. بولے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. میرے کریم آقا کے غلاموں, آدم علیہ السلام کے اندر نور سے اللہ نے حکم فرمایا داخل ہو جا. حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنا دیا گیا, خمیر بنا دیا گیا. اللہ اکبر کبیرہ. حضرت آدم علیہ السلام کو 60 مٹیوں سے بنایا ہے. 60 مٹیوں سے اللہ رب العزت نے, جس میں کالی اور پیلی سفید سرخ رنگ والی 60 رنگوں والی مٹیوں سے اللہ نے بنایا. میرے کریم آقا نے فرمایا اسی وجہ سے لوگ کالے بھی ہوتے, سفید بھی ہوتے, سرخ بھی ہوتے, کتنے لوگ پیلے رنگ کے بھی ہوتے, الگ الگ رنگوں والے ہوتے. حضور نے فرمایا ہے اسی وجہ سے لوگوں کے مزاج بھی الگ الگ ہوتے ہیں. کوئی غصہ کا تیز ہوتا ہے, کسی کا نرم دل ہوتا ہے, کوئی زیادہ مزاج والا ہوتا ہے. لیکن وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے 60 مٹیوں سے حضرت آدم علیہ السلام کو 60 طریقے کی 60 رنگوں والی مٹیوں سے آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی. لیکن ادھر ادھر نہیں جانا. وجہ کیا ہے؟ میرے کریم آقا کے غلاموں حضور کی شان سن لو, مچل جاؤ گے, ایمان تر و تازہ ہو جائے گا. میرے کریم رب نے فرمایا او روح آدم علیہ السلام میں داخل ہو جا. میرے کریم رب کے, میرے کریم آقا کے غلاموں, میرے رب کے بندو سن لو. اللہ رب العزت نے جیسے حکم فرمایا کہ او روح آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہو جا. لیکن جیسے روح آدم علیہ السلام کے قریب پہنچی تو اس وقت میں اندھیرا ہی اندھیرا پایا. اندھیرے کی وجہ سے روح آدم علیہ السلام میں جانا نہیں چاہتی تھی. اب طلب کے بولے جملہ آ رہا ہے, انشاءاللہ مزہ آئے گا. سبحان اللہ. اور طلب کے بولے یا رسول اللہ. حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں سرات کرنا نہیں چاہتی تھی, روح نہیں جانا چاہتی. لیکن یہاں ایک بات اور سن لیں. جب انسان ختم ہوتا ہے نا, اس کے انتقال کا وقت ہوتا ہے. جب انتقال کا وقت ہوتا ہے تو تکلیف بہت زیادہ ہوتی ہے. تکلیف ہوتی ہے نا. اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا تھا روح سے اندر حضرت آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہو جا. تو روح نے انکار کیا تھا, پروردگار میں اس میں کیسے داخل ہو جاؤں, یہ تو اندھیری کوٹری ہے, یہ اندھیری کوٹری ہے, میں اس میں کیسے جاؤں. روح کو ڈر لگنے لگا. لیکن آج ہے حضرت آدم علیہ السلام کے اندر جو روح داخل ہو رہی تھی اسے تو ڈر لگ رہا تھا. لیکن آج مسلمان گناہ کرتا ہے, اس کو ڈر نہیں لگتا ہے, اس سے ڈر نہیں لگتا ہے. ہاں, اور یہ مٹی ہے نا, آج ہم گناہ کرتے ہیں, ہم جہنم میں جائیں گے. گناہگار جو ہوگا وہ جہنم میں جائے گا. بس ایک ہی عقیدہ بنا رکھا ہمارے حضور بخشوا لیں گے, حضور بخشوا لیں گے. یار یہ تو ہمارا عقیدہ اور ایمان ہے, میرے مصطفیٰ بخشوائیں گے. مگر میرے کریم آقا نے غلاموں اگر یہ سوال کر لیا کہ نماز کا بھی تو حکم دیا تھا, برے کاموں سے بچنے کے لیے بھی تو کہا تھا. اب 12ویں شریف میں خالی دھوم دھام سے بس ناچنے کودنے کا نام ربیع الاول نہیں ہے, ناچنے کودنے کا نام نبی سے محبت نہیں ہے. نبی سے محبت کا نام یہ ہے کہ سروں پہ ٹوپی ہو, چہرے پہ داڑھی سجی ہو, پھر مصطفیٰ کے نعرے لگائے جائیں, پھر جلوس محمدی نکالی جائے تو پھر اس کی تو شان ہی کچھ نرالی ہے. وجہ کہ حضرت آدم علیہ السلام
اللہ رب العزت نے روح سے کہا کہ روح داخل ہو جا، تو روح گھبرانے لگی، روح نہیں جا رہی تھی، روح نے سخت منع کیا۔ اب منع کرنے کے بعد جب اس نے کئی بار انکار کیا تو اس کی وجہ یہ ہے کہ کئی بار انکار کیا ہے، تو اللہ رب العزت نے کہا جس طریقے سے تو جانے میں بہت زیادہ اپنے آپ کو تکلیف میں ڈال رہی ہے، جانا نہیں چاہ رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں، اور جانے سے انکار کر رہی ہے، بڑی سختی کے ساتھ جا رہی ہے، جب میں انسان کی روح کو نکالوں گا تو پھر انسان کی روح آسانی سے نہیں نکالی جائے گی، بڑی سختی کے ساتھ نکالا جائے گا۔ یہ روح آدم علیہ السلام کے اندر داخل ہوئی تھی، لیکن جب داخل ہوئی اس کی وجہ کیا تھی؟ داخل ہونا ہی نہیں چاہ رہی تھی، اندھیری کوٹ رہی تھی۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، اب جملہ آئے گا، زبان سے سبحان اللہ کی صدایں آئیں گی، نبی کے نام پہ لحق کے بولو گے یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، جناب حضرت آدم علیہ السلام کے خمیر حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک میں آپ کے جو جسم اللہ نے مٹی سے بنایا تھا، اس پتلے میں آدم علیہ السلام کے اللہ رب العزت نے دیکھا اندھیرا ہی اندھیرا ہے، روح جانا نہیں چاہتی ہے، روح گھبرا رہی ہے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، کچھ لوگ کہتے ہیں نبی مر کے مٹی میں مل گئے، میرے نبی کی بارگاہ میں شان ہے، میرے نبی کی شانوں میں توہین کرتے ہیں، نبی کونین کی شان میں عجب عجب طرح کے جملے استعمال کرتے ہیں، وہ نالائق لوگ، وہ جانور سمجھتے نہیں ہیں میرے نبی کی شان کیا ہے۔ میرے نبی اس وقت نبی تھے جب اس وقت بھی نہیں تھا، میرے نبی جب نبی تھے جب بھی نہیں تھا، میرا نبی تب نبی تھا نہ تب تھا نہ کب تھا، نہ کب تھا نہ تب تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ آدم علیہ السلام تھے نہ فرشتے تھے، نہ لوح نہ کرسی نہ قلم، کوئی چیز زمین کی نہیں بلکہ آسمانوں کی بھی کوئی چیز نہیں تھی۔ اس وقت بھی میرا نبی جلوہ گر تھا، حضرت آدم علیہ السلام کے اندر روح نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، میرے اللہ نے اپنے نبی کے نور کو آدم علیہ السلام کے اندر پہلے بھیجا ہے۔ آدم علیہ السلام کے جسم میں میرے نبی کا نور آیا، جسم میں اجالا ہو گیا ہے، جسم میں اجالا ہوا، اس کے بعد میں روح داخل ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے جسم میں پہلے میرے نبی کا نور گیا، پھر اس کے بعد میں پھر میرے نبی کونین کے غلاموں پھر روح داخل ہوئی، یعنی روح کو بھی وسیلہ میرے مصطفیٰ کا لینا پڑا ہے۔ سبحان اللہ۔ روح کو بھی میرے مصطفیٰ کا لینا پڑا۔ اب جی لگا کے بول دے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اب یہ نور کہاں سے چلا؟ آدم علیہ السلام سے کہاں تک پہنچا؟ جی لگا کے بولے، میں گفتگو تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہوں۔ سبحان اللہ۔ طرف کے بول دے یا رسول اللہ۔ میرے کریم آقا کے غلاموں، وہ نور جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں رکھ دیا گیا، اس کے بعد میں تمام فرشتے آدم علیہ السلام کے پیچھے کھڑے ہو گئے، تمام فرشتے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ جی لگا کے بول دیں تو انشاءاللہ مزہ آئے گا آپ کو۔ سبحان اللہ۔ اور معلوماتی گفتگو آپ سے کر کے جاؤں گا۔ جی لگا کے بولے یا رسول اللہ۔ جناب آدم علیہ السلام کی پشت میں اللہ رب العزت نے میرے کریم آقا کا نور رکھ دیا، فرشتے پیچھے کھڑے ہوئے۔ جب فرشتوں کی جماعت کو اللہ کے پاک پیغمبر، ہمارے باپ، پوری کائنات کے انسانوں کے باپ، سب سے پہلے اللہ کا نبی، سب سے پہلے دنیا میں آنے والا اللہ کا نبی اور رسول، سب سے پہلے دنیا میں آنے والا انسان جناب آدم علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام کی پیٹھ میں اللہ نے نور مصطفیٰ کو رکھا ہے۔ فرشتے میرے نبی کے نور کو دیکھتے جا رہے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کہنے لگے میرے مولا وجہ کیا ہے، میں پریشان ہو رہا ہوں، یہ تیری جماعت، یہ نوری مخلوق تیری میرے پیچھے کیوں کھڑی ہوئی ہے؟ او میرے مولا وجہ کیا ہے؟ جب اتنا حضرت آدم علیہ السلام نے عرض کرنا تھا، میرے رب نے فرمایا او میرے لجپال نبی آدم، تمہاری پشت میں میرا آخری نبی، میرا سونا لجپال محمد کا نور آ گیا ہے۔
حضرت آدم علیہ السلام نے کہا او میرے مولا یہ فرشتے پیچھے کھڑے ہیں، میرے دل کو یہ گوارا نہیں ہے کہ فرشتے پیچھے کھڑے ہوں، او میرے مولا کچھ ایسا کر دے کہ یہ فرشتے سامنے آ جائیں۔ پھر وہ نور پشت سے منتقل ہوتے ہوئے حضرت آدم کی پیشانی میں چمکنے لگ گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا لوگوں، اور میرے نبی کا نور جہاں جہاں بھی رہا اسے چمکاتا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، آپ یاد رکھیں میرے نبی کا نور آدم علیہ السلام کی پیشانی میں رہا، آدم علیہ السلام کی پشت میں رہا، تبھی تو آج کتنے ہزار سال گزر گئے ہیں مگر تذکرہ آدم کا ہو رہا ہے۔ تذکرہ آدم علیہ السلام کا ہو رہا ہے۔ اب فرشتوں نے جب دیکھا نور مصطفیٰ آدم علیہ السلام کی پیشانی میں آ گیا ہے، تمام ملائکہ، تمام نوری مخلوق، تمام فرشتے آدم علیہ السلام کی سامنے حاضر ہو گئے۔ دل نے انگڑائی لی، رب کی بارگاہ میں عرض کرنے لگ گئے میرے مولا جس نور کو فرشتے میرے پیٹھ سے دیکھتے رہے، جس نور کی وجہ سے یہ تمام نوری مخلوق کی جماعت پیچھے کھڑی رہی، انتظار کرتی رہی، دیکھتی رہی میں بھی تو دیکھوں وہ نور کون سا ہے جو سامنے آیا۔ پیچھے پیٹھ پہ تھا تو پیچھے کھڑی رہی، سامنے پیشانی پہ آیا تو سامنے جماعت کھڑی ہو گئی، سامنے بھی دیکھنے لگ گئے۔ میرے مولا جلوہ دکھا دے، پردے ہٹا دے، وہ نور جسے فرشتے پیچھے رہے تو پیچھے بھی دیکھیں، پیشانی میں آئے تو سامنے دیکھنے حاضر ہو جائے۔ او میرے مولا مجھے بھی دکھا دے وہ نور تیرا کیسا نور ہے، وہ تیرا کیسا نور ہے۔ جناب آدم علیہ السلام نے جب اتنا عرض کیا کہنے لگے مولا کوئی ایسی جگہ پہ وہ میرا اپنا نور، اپنا آخری لجپال نبی کا نور میرے جسم کے کوئی ایسے حصے پہ رکھ دے جسے دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے، جسے دیکھ کے میری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائے۔ میرے کریم آقا کے غلاموں میرے رب نے وہ نور محمدی میرے نبی کا نور آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں رکھ دیا ہے، اور آدم علیہ السلام کی انگلیوں میں وہ نور آیا۔ آدم علیہ السلام نے انگلیوں میں نور مصطفیٰ کو دیکھا، جلوہ مصطفیٰ دیکھتے ہی دل مچل گیا، ہونٹوں سے لگایا آنکھوں سے بھی لگایا ہے، پتہ چل گیا حضور کا نام آ جائے تو حضور کے نام پہ انگوٹھے چومنا شرک و بدعت نہیں، حضرت آدم علیہ السلام کی پیاری سنتیں ہیں۔ سبحان اللہ۔ آدم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے تو ہمیں اپنے نبی سے پیار کرنا چاہیے۔ آدم علیہ السلام جیسا نبی ابو البشر جو پوری کائنات کے انسانوں کے باپ ہیں، جب وہ میرے نبی کے نام کی تعظیم کر رہے ہیں، فرشتے تعظیم کر رہے ہیں، تو پھر ہمیں تو اپنے نبی کی نام پر کتنا محبت کرنا چاہیے، کتنا قربان ہونا چاہیے۔ جی لگا کے بولتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہی نور منتقل ہوتے ہوئے حضرت عبداللہ، حضرت عبد المطلب سے حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ کے آغوش کرم، جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ حضرت عبد المطلب کے بیٹے حضرت عبداللہ کی پیشانی میں رہا، اور حضرت عبد المطلب سے منتقل ہوتے ہوئے میرے نبی کی پیاری ماں حضرت آمنہ کے رحم مبارک میں آیا۔ جی لگا کے بولتے سبحان اللہ۔ وہ نور، وہ نور جس نور کی خاطر، وہ نبی جس نبی کی خاطر اللہ نے زمینوں کو بنایا، آسمانوں کو بنایا، کل کائنات کو بنایا، بلبل کا
ترنم گلگل کا ترنم، یہ موجے، یہ طغیانیہ، یہ بلبل، یہ افشار، یہ اشجار، یہ پہاڑ، یہ دریا، یہ ترنم، یہ پوری کائنات، یہ انسان، یہ جانور، یہ پوری کائنات، ہر چیز جس نبی کے صدقے میں اللہ نے بنائی ہے وہ حضرت عبداللہ سے منتقل ہوتے ہوئے میرے نبی کی ماں حضرت آمنہ کے رحم میں آ گیا ہے۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آمنہ ام المومنین، ام المومنین، حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی ہیں کہ میرا لال، میرے لجپال والا نور، میرا لال، میرا لجپال، میرا سونا، میرا مکی، میرا مدنی، میرا محمد میرے شکم میں آیا۔ حالانکہ معاملات یہ ہوتے ہیں جب کوئی عورت حمل سے ہو جائے اسے آئے دن پریشانیاں ہونے لگتی ہیں، ہر مہینے عجب عجب طریقے کی پریشانیاں لائے، کسی کو پیٹ میں درد ہونے لگ جاتا ہے، کبھی سر میں درد ہوتا ہے۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین فرماتی میرا لال، میرا لجپال نبی، میرا بیٹا محمد میرے شکم میں آیا ہے، مجھے کسی بھی دن پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مجھے کوئی بھی دن پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا ہے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہیں، آپ فرماتی ہیں کہ میرے جب رحم میں عبداللہ کی امانت یعنی میرے نبی مکرم کا نور میرے رحم میں آیا تو ہر مہینے اللہ کے نبی آتے رہے۔ جی لگا کے بولی سبحان اللہ، جی لگا کے بولی سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ ام المومنین فرماتی ہے کہ ہر مہینے اللہ کے نبی آتے رہے کہ پہلے مہینے جناب آدم علیہ السلام آئے، دوسرے مہینے جناب شیس علیہ السلام، پھر حضرت نوح علیہ السلام، جناب ابراہیم علیہ السلام، جناب موسیٰ، جناب عیسیٰ علیہ السلام، آخری مہینے میں آئے۔ 9 مہینے میں مکمل میرے رحم میں، میرے بطن میں میرا لجپال نبی میرا سونا محمد رہا، میں نے کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑا، ہر نبی ہر مہینے میں آتا رہا۔ اللہ کے نبی آئے، آنے کے بعد میں مجھے خوشخبری دیتے تھے آمنہ تمہیں مبارک ہو، تم نبیوں کے سردار کی ماں بننے والی ہو۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ آپ فرماتی ہیں کہ پھر اس کے بعد میں جس راستے سے گزرتی تھی جنگلوں کے جانور مجھے سلام پیش کرتے تھے، مجھے پہاڑ سلام کرتے، مجھے پتھر سلام کرتے تھے، کہتے تھے صلاۃ و سلام علیک یا ام رسول اللہ، او نبی کی ماں جی تمہیں سلام ہو۔ میں حیران رہ جاتی تھی وجہ کیا ہے، اس سے پہلے تو میں کبھی جنگل سے گزرتی کوئی بھی مجھے سلام نہیں کرتا تھا، کوئی پتھر سلام نہیں کرتا، کوئی جانور میری طرف دیکھتا بھی نہیں تھا، لیکن وجہ کیا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، میرے نبی کا کمال دیکھو، میرے نبی کا نور جس جگہ بھی رہا انہیں چمکاتا چلا گیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ آپ فرماتی اس کے بعد میں مکمل 9 مہینے ہونے کے بعد میں جب 9 مہینے ہو گئے پھر اچانک وہ گھڑی آ گئی، وہ وقت آیا جس وقت کے لیے آج جشن عید میلاد النبی سلطان پور کے قریش نگر کے زندہ دل غیور مسلمانوں، جس نبی کے استقبال میں تم نے جشن آمد مصطفیٰ سرکار کانفرنس کو سجایا، آج تم میرے مصطفیٰ کی آمد پہ آئے ہو، آمد کی خوشی میں یہ پروگرام منانے والوں، انشاءاللہ آج تم نے نبی کے نام پہ خوشی کا اظہار کیا ہے، اللہ تمہیں اس کا اجر عطا فرمائے گا۔ نبی کے نام پہ یہاں جمع ہوئے ہو، بروز محشر مصطفیٰ کے سائے میں جمع ہو گئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مصطفیٰ کے سائے میں جمع ہو گئے۔ حضرت آمنہ آپ فرماتی ہیں کہ وہ وقت آیا، وہ گھڑیاں آئی، وہ ساتھ آئی، وہ منٹ آئے، وہ رات آئی، وہ رات جس رات کا کل کائنات کو تھا انتظار۔ حضرت آمنہ آپ فرماتی وہ رات آئی، وہ رات آئی جو لیلۃ القدر سے بھی افضل و اعلیٰ رات ہے، ایک لمبی رات آئی، ایک بڑی شانوں والی رات آئی، جس رات کی بابت اللہ نے فرمایا ہے میرا لجپال نبی جس رات میں آیا ہے وہ رات
لیلۃ القدر کی رات سے بھی افضل و اعلیٰ ہے وہ رات لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ اللہ فرماتا ہے اِنَّا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ لیلۃ البشق لیلۃ القدر کون سی رات ہے؟ جس رات میں ہم نے قرآن نازل فرمایا ہے۔ یہ رات کون سی رات ہے؟ جو 1000 مہینوں کی راتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے، اور اس رات سے بھی افضل و اعلیٰ وہ رات ہے جس رات میں میرا نبی میرا لجپال محمد آیا ہے۔ وہ رات ہے، اس لیے لیلۃ القدر سے افضل ہے کہ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا۔ لیلۃ القدر میں قرآن نازل ہوا ہے اور امت پہ نازل ہوا، امت کے لیے میرے نبی پہ نازل ہوا۔ مگر لیلۃ المیلاد وہ رات ہے جس رات میں قرآن والا آیا ہے، جس رات میں قرآن والا آیا ہے۔ لوگوں حضرت آمنہ طیبہ طاہرہ زاہدہ فرماتی وہ رات آ گئی۔ اب وہ رات کے وقت میں جب بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے، میرے لال کا دنیا میں آنے والا ہے، وہ ساتیں آ گئی کہ میرا لجپال محمد دنیا میں آنے والے ہیں۔ میرے دل میں دو فکریں لائق ہو گئیں۔ ایک فکر مجھے یہ لائق ہوئی کہ میرے گھر میں ان دنوں چراغ جلانے کے لیے ایندھن نہیں تھا۔ یہ اتنی بڑیا LED کا انتظام نہیں تھا، جنریٹر نہیں تھے، انویٹر نہیں تھے، ہیلوجن نہیں تھے۔ آج کے دور پر معاملہ یہ ہے کہ آپ ایسے بھی بلب چل چکے ہیں کہ اگر لائٹ ہو یا نہیں ہو، کسی پاس کے گھر سے جا کے لگا دو، وہاں چارجنگ ہو جائے گی، پھر رات میں اپنے گھر جلا لو۔ اب اتنا بھی انتظام ہو گیا، مگر اس وقت میں آگ جو دیے ہوتے ان میں دیوں میں چراغ روشن تیل ڈال کر کیے جاتے تھے، تیل ڈال کر چراغ روشن کیے جاتے تھے۔ حضرت آمنہ فرماتی کہ میرے گھر میں چراغ جلانے کے لیے کوئی ایندھن بھی موجود نہیں تھا۔ ایک فکر اور پریشانی میرے دل میں یہ تھی، اور ایک فکر مجھے یہ لائق تھی کہ اس وقت میں کہ جب کسی بچے کی پیدائش کا وقت ہوتا ہے تو کسی ایک عورت کا اس کی رہنمائی کرنے کے لیے، اس کی مدد کرنے کے لیے، اس کی ہیلپ کرنے کے لیے ہونا ضروری ہوتا ہے۔ تو ان دنوں میرے گھر میں کوئی عورت بھی نہیں تھی جو میری ہیلپ کر سکے۔ حضرت آمنہ سبحان اللہ سبحان اللہ، بات ختم کر لی جائے، سبحان اللہ، بات ختم کر لی جائے تو پھر جی لگا کے بولیے یا رسول اللہ، اور طرف تو بولیے سبحان اللہ۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ اچانک میں کیا دیکھتی ہوں کہ میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں۔ سبحان اللہ، میرے گھر کی دیواریں پھٹنے لگ گئیں، میرے گھر کی دیواریں پھٹی۔ ان پھٹی ہوئی دیواروں سے میں نے کیا دیکھا کہ لمبے لمبے قدوں والی، بڑی بڑی آنکھوں والی، خوبصورت چہرے والی، خوبصورت زلفوں والی میں نے دیکھا عورتیں آنا شروع ہو گئی۔ ایک عورت آئی، دیکھ کے میں حیران و ششدر رہ گئی۔ میرے دل میں خیال آیا میرے مولا، میرے گھر میں کوئی ہیلپ کرنے کے لیے کوئی بندہ بھی نہیں ہے، میں تو پہلے سے پریشان تھی، پھر یہ اچانک عجب عجب قسم والی، عجب عجب رنگ والی، خوبصورت چہرے والی، بڑی بڑی آنکھوں والی عورتیں آنے لگ گئیں۔ ایک آئی، میں نے کہا آنے والی ہو کون ہو؟ آنے والی کہتی ہے آمنہ ڈرنا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں ہے، میں آدم کی بی بی حوا جنت سے آئی ہوں، میں آدم کی بیوی حوا جنت سے آئی ہوں۔ دوسری آنے والی کہتی آمنہ ڈرنا نہیں، پریشان ہونا نہیں ہے۔ دوسری آئی کہنے لگی آمنہ میں ہاجرہ اللہ کے نبی جناب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ماں ہوں۔ تیسری آئی آنے کے بعد میں کہنے لگی آمنہ میں اللہ کے پاک پیغمبر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم ہو۔ آنے والی ہو کیوں آئی ہو؟ آمنہ نے اتنا کہا، آنے والی کہتی آمنہ ڈرنا
نہیں ہے، پریشان نہیں ہونا ہے، ہم اس لیے آئے ہیں، اللہ نے ہمیں جنت سے بھیجا ہے اپنے نبی کے استقبال کے لیے، اپنے نبی کے استقبال کے لیے بھیجا ہے۔ او اے والیو کیوں آئی ہو؟ او آمینہ اس لیے آئے ہیں تاکہ ہم تجھے مبارک دیں، آمینہ تجھے مبارک ہو کہ تو سب